اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اب تک آئی ہیں ان کے عروج و زوال کی وجہ بتاتی ہے یہ آیت۔ کوئی بھی قوم کیوں عروج پاتی ہے اور کوئی بھی قوم کیوں زوال پذیر ہوتی ہے، کیوں برباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں عروج اور زوال، کسی قوم کی ترقی اور کسی قوم کی بربادی دونوں کی وجہ بتاتا ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، کسی قوم کو خوشحالی سے بدحالی کی طرف نہیں لے کے جاتا، کسی قوم کو عروج سے زوال کی طرف لے کر کے نہیں جاتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ خود اپنے کرتوتوں کو بدل نہ لیں، جب تک ان کی حرکتیں نہ بدل جائیں، ان کے کرتوت نہ بدل جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن کو نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو پھر اس بربادی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کی حمایت کر سکے، ان کا سپورٹ کر سکے۔ آج ایک قوم کی حیثیت سے آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے میرے پیارے ساتھی؟ آج ہم مسلمان دنیا میں کس پوزیشن پر ہیں؟ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے اور ہم حقیقت میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ بقول اقبال، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان تو غور کر، تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا تھا؟ تو دنیا میں ایک مشن لے کر کے آیا تھا۔ جب رستم کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا رستم نے، ایرانی کمانڈر نے، کہ کیوں تم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے رستم، کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ کریشن کی عبادت نہ ہو، کریٹر کی عبادت، مخلوق کی عبادت نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، یہ دنیا کے نقلی مذاہب نے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب نے، یہ انسانوں کے گڑے ہوئے مذاہب نے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے رکھے ہیں۔
ہم اسلام کی شیتل چھایا میں لوگوں کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ان ظلم و ستم سے، رسم و رواج کی ان بیڑیوں سے جو انسانوں نے ایک دوسرے پر تھوپ کے رکھا ہے، ان سے ہم لوگوں کو آزاد کریں۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگیوں سے، لوگوں کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے، بڑی کنزرویٹو ہو گئی ہے، لوگ کھاتے ہیں تو دنیا کے لیے، پیتے ہیں تو دنیا کے لیے، سوتے ہیں تو دنیا کے لیے، جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ لوگوں کو اس لمیٹڈ زندگی سے نکال کر ہم لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں، آخرت کو بہتر بنانے کی ان کے دل میں طلب پیدا کر دیں، ہم اس لیے دنیا میں آئے۔ میرے بھائیوں، یہ 2-3 جملوں میں ایک مسلمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں بتایا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں جب ہماری اور آپ کی اللہ نے تعریف کی اور ہمارا مقام اللہ نے بتایا تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی بھی بتائی تھی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، دنیا کی تمام امتوں کے اوپر تم کو فضیلت دی گئی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم دنیا کو کچھ عطا کرنے کے لیے آئے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں مانوتا کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم دنیا کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمان اکلوتی قوم ہے اس دنیا کی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ بھئی اللہ کو تو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر توحید کسی کے پاس نہیں، توحید ہمارے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ اپنی صحیح اور اپنی سچی شکل اور صورت میں ہے تو ہمارے پاس ہے میرے پیارے ساتھی۔ مگر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ابو داؤد کی وہ حدیث شاید آپ نے پہلے بھی کسی جمعہ کے خطبے میں کسی تقریر میں سنی ہوگی، آج پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ پڑھتے چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی آج کے دور کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور آج کے دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، اے میری امت کے لوگوں وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا، جیسے دسترخوان بچھاؤ اور کھانے والے لائن لگا کر کے کھا رہے ہوں، 10 لوگوں کی جگہ ہے، 10 لوگ کھا رہے، باقی 10 لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں کہ یہ کھا کر کے اٹھے تو ہم کھائیں۔ تمہیں کھانے کے لیے، تمہیں ہڑپنے کے لیے، تمہارے جان مال عزت آبرو پر حملے کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان مقابلے ہوں گے، لوگ لائن میں لگے ہوں گے کہ پہلے تم ان کی عزت کو تار تار کرو، پہلے تم ان کو لوٹو اور کھسوٹو، پھر ہم لوٹیں گے اور کھسوٹیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے کھانے کے لیے لائن لگتی ہے، مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں پل پڑے گی۔ صحابہ نے بڑا جینیون سوال کیا، بڑا یعنی کامن سینس کا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس دور کے آپ حالات بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن بس تعداد ہوگی۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم ان 313 کے برابر نہیں ہیں جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلا ہوتا ہے، تم اس بلبلے کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور تمہیں موت سے کراہیت ہو جائے گی۔ نبی کے ساتھ 313 جب لڑنے گئے تھے تو ان کے اندر یہی 2 چیزیں نہیں تھی، انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی اور موت سے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا۔
یہ دو چیزیں انسان کے اندر اگر ختم ہو جائیں تو پھر انسان کسی بھی میدان میں جا سکتا ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر یہ دو کمزوری آ جائے گی, دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, یہ دو چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں. ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے, موجودہ حالات میں ہماری پوزیشن کیا ہے, ذرا اس حدیث کو بھی آپ دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ, جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے. اس زمانے میں ایک کاروبار کا طریقہ تھا جس کو بیع عینہ کہتے تھے. وہ ایک طریقے کی آپ کہہ سکتے ہیں چوری تھی, خیانت تھی. آج تو چوری اور خیانت کی ہزاروں شکلیں ہمارے سماج میں رائج ہو گئی. آپ نے فرمایا جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے, جب تم کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. اس زمانے میں گائے اور مویشی پالنا یہ ظاہر ہے اس زمانے کی بہت بڑی دولت تھی. آج آپ اس کو اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑ دیجئے. آج آپ کا جو بزنس ہے, جو کاروبار ہے, جو کیپٹل ہے, اس کے ساتھ آپ جوڑ دیجئے. آپ نے فرمایا تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور تم اپنی کھیتی باڑی کے اوپر, اپنی دنیا کی دولت کے اوپر مگن ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی میں تم کو ڈال دے گا. لَا يَنزِعُهُ, کہ وہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی. حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ, جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہ کرو گے. آج ہم ذلیل ہیں میرے پیارے ساتھی, اور اس بات کو ہم جتنا جلدی تسلیم کر لیں اتنا بہتر ہے. اور آج ہمارے خطبہ جمعہ کا یہی عنوان ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں, ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, کیوں ہم آج دنیا میں ذلیل ہیں. بھئی ہم تو مسلمان ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں, اور اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے. اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھے گا, تمہیں مضبوط رکھے گا. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کہاں ہے اللہ کی مدد, کیوں آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی, اور کیوں آج چاہے ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں نیشنل لیول کے اوپر, چاہے ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر حالات کو دیکھیں, آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سی بات جو ہے اس موضوع پر کیا جائے. پوائنٹس تو بہت سارے ہیں, لیکن مختصر وقت میں 8 پوائنٹ پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ 8 جو ہے وہ میجر ریزنز کیا ہیں, وہ اہم اسباب کیا ہیں, وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلیل و رسوا ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان اسباب کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھیں گے اور اپنی ان کمزوریوں کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے. سب سے پہلی چیز, ہم ذلیل کیوں ہیں, سب سے پہلی وجہ بھئی ہمارے دین کی جڑ کیا ہے, توحید ہے. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے, توحید ہے. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, توحید ہے. ہماری پہچان کیا ہے, توحید ہے. اور آج کا مسلمان توحید سے دور ہے. مسجدوں سے زیادہ آپ کو مزاروں پہ اور درگاہوں پہ بھیڑ نظر آئے گی. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے گنتی میں ملیں گے, اور پیروں اور فقیروں کے در پہ حاضری دینے والے آپ کو کروڑوں میں ملیں گے. آج کا مسلمان شرک کی مختلف قسموں میں ڈوبا ہوا ہے. بہت کم ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کے ہاتھ میں, جن کے گلے میں دھاگے نہ ہوں. بہت کم نوجوان لڑکیاں آپ کو ایسے ملیں گی جن کے پیروں میں دھاگے نہ ہوں. آج مسلمان کا ایمان چند دھاگوں کے اوپر ہے, ان دھاگوں کو اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھا ہے. اللہ کی مدد آئے گی تو کہاں سے آئے گی میرے بھائی. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا ایمان کی کنڈیشن کے ساتھ, توحید کی کنڈیشن کے ساتھ. قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ, سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعملوا الصالحات، اے ایمان والو تم سے اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین کے اندر حکومت بھی عطا فرمائے گا، اقتدار بھی عطا فرمائے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اپنے دین کو دنیا میں غالب بھی کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں امن اور چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک مت کرو۔ لیکن آج امت کے اندر شرک ہو رہا ہے، اور شرک کی کون سی ایسی قسم ہے میرے بھائی؟ ابھی لیٹسٹ ایک صاحب کوئی تھے افغانستان کے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو ہے خاندان کے ہیں، ان کے پر پوتے کیا ان کے لگتے ہیں، وہ آئے تھے اور عورتیں جو ہیں ان کے اوپر پھول برسا رہی تھی۔ ناسک کے اندر، مہاراشٹر کے اندر وہ انسان رہتا تھا، اور ابھی لیٹسٹ ایک نیوز آئی، اچھا وہ اتنا زیادہ لوگ اس کو مان رہے ہیں، اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اس کے پیر چوم رہے ہیں، عورتیں اس کے سامنے جو ہے جھک رہی ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ابھی لیٹسٹ خبر آئی کہ اس کے ڈرائیور نے کوئی معاملہ تھا، اس کو گولی مار کے ختم کر دیا۔ یہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، زندوں کے آگے جھک رہا ہے، مردوں کے آگے جھک رہا ہے، تعویذ اور گنڈے لٹکا رہا ہے، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے الٹی سیدھی گنتیاں اس نے کمرے اور دکانوں پہ لٹکا کے رکھی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے پیارے؟ تو یہ جو شرک ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے۔ وحتى يعبد الاوثان، اور آستانوں کی، بتوں کی، درگاہوں کی پوجا میری امت کے اندر بھی کی جائے گی۔ بکرے ذبح ہو رہے ہیں صاحب، بڑے پیر صاحب کے نام پہ، جانور ذبح ہو رہے ہیں، مرغے ذبح ہو رہے ہیں سید سالار مسعود غازی کے نام پہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ، اور ہزاروں۔ آپ کے اسی بہار میں سہسرام ایک جگہ ہے، میں بہت پہلے وہاں گیا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ صاحب وہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مزار ہے۔ یہ مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، اور اس کے بعد ہم یہ امید لگائیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ایک اور حدیث سنیے، شرک کہاں تک پہنچے گا اس امت کے اندر؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں طواف نہیں کریں گی ذو الخلصہ نام کے بت کی۔ یہ دوس قبیلہ کون سا قبیلہ تھا بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا، عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا ایک بت تھا جس کی وہ لوگ پہلے پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا ذو الخلصہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دور بھی آئے گا کہ عرب کے اندر وہ قبیلہ پھر سے اپنے باپ دادا جس بت کی عبادت کرتے تھے، حالات یہاں تک پہنچیں گے اس بت کے آگے طواف کریں گی تو اس قبیلے کی اور۔ تو شرک کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی تھی۔ جب تک ہم شرک کی جڑوں کو اپنے سماج سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، جب تک ہم توحید کے اوپر نہیں آئیں گے اور توحید کا مطلب نہیں سمجھیں گے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دوسری وجہ ہماری ذلت اور رسوائی کی، دوسری وجہ ہماری تفرقہ بازی، ہماری آپس کی صرف فٹول، اور ہماری آپس کی فرقہ پرستی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ہم سے زیادہ غیروں کو پتا ہے کہ ان کے اندر کتنے گروپس ہیں اور کتنے فرقے اور کتنے مسلک ہیں، اور آئی بی سے لے کر کے سی آئی ڈی تک، اور انٹیلیجنس سے لے کر کے پولیس محکمے تک، اور منتریوں سے لے کر کے تمام وزراء تک، سب کو پتا ہے کہ مسلمان کہیں برادریوں کے نام پر بٹا ہے، کہیں مسلک کے نام پر بٹا ہے، اور اس قدر بٹا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو کافر سمجھتا ہے، اور ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ایک مسلک کا انسان انتقال کرتا ہے اور دوسرے مسلک کا اگر مولوی اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہے تو پھر فتویٰ آتا ہے کہ صاحب جنازے کی نماز جن لوگوں نے پڑھی ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اور پھر پورے گاؤں میں اجتماعی نکاح ہو رہا ہے، ایک طرف سے لوگ نکاح پڑھ رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ کیونکہ سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔
یہ مذاق میڈیا میں بنتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمارا آپس کا اختلاف بھی یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ کسی کو اپنی برادری پر ناز ہے کہ صاحب میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں افغانی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اسلام کے اندر اس برادری بات کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے حبشہ کے رہنے والے بلال کو بھی نبی کے صحابہ کے درمیان وہ پوزیشن دی تھی کہ جب حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ آقا سیدنا سیدنا، ہمارے سید نے، ہمارے سردار نے، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ بلال کو بھی اپنا سردار اور اپنا آقا کہہ رہے ہیں اور ابو بکر کو بھی اپنا آقا کہہ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں سماج کا کمزور ترین انسان بھی کھڑا ہے اور اسی صف میں سماج کا سب سے امیر ترین آدمی بھی کھڑا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس تفرقہ بازی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں اختلافات نہ کرو، تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تم آپس میں بٹوارے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہماری ذلت اور رسوائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ غزوہ احد میں صرف ایک نافرمانی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پہاڑی کے کنارے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہو جائیں آپ اپنی پوزیشن سے نہ ہٹیے گا۔ مگر جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 لوگوں نے جب دیکھا یہ منظر تو کہا اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب مال غنیمت کو حاصل کیا جا رہا ہے، اب اللہ کے پیارے نبی کا وہ آرڈر کینسل ہو گیا، اب ہمیں میدان جنگ میں چلے جانا چاہیے، اب یہاں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 50 تیر اندازوں کے سردار تھے، انہوں نے سب کو منع کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا بڑا سختی کے ساتھ ڈائریکشن تھا کہ ہمیں اس پوزیشن کو نہیں چھوڑنا ہے، مگر ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور 50 میں صرف 13 لوگ اس پہاڑی کے اوپر رہ گئے۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تم اپنے دشمن کا صفایا کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم سست پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں اختلافات کرنے لگے، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جب مال غنیمت کو دیکھ کر کے تم نے رسول کی نافرمانی کر دی، اس کے بعد ہم نے حالات کو بدل دیا اور پھر یہ حالات تم پر آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے پیارے نبی اس فوج کے اندر موجود ہیں، مگر نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ مسلمان ہار گئے۔ یہ ایک رسول اکرم کی معصیت اور نافرمانی کا یہ انجام تھا۔ آج ہم اور آپ غور کریں، قدم قدم پہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان دیکھیے آپ، اس کی شکل و صورت دیکھیے، اس کی ڈریسنگ دیکھیے، اس کا ہیئر اسٹائل دیکھیے، اور قدم قدم پہ عورتوں کے حالات دیکھیے، قدم قدم پہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اگر ایک معصیت اور اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی سے اگر جیتی جنگ ہاری جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے رسول کی اتنی نافرمانیاں کر کے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے؟ تو یہ تیسری چیز ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ چوتھی چیز، ہماری ذلت اور رسوائی کی چوتھی وجہ قرآن کریم سے دوری۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم ہماری زندگی کے اندھیروں میں اجالا لاتا ہے، اور اجالے کے لیے سوئچ ہمیشہ ہم اپنے
ہاتھ کی پہنچ تک رکھتے. کسی کمرے میں اگر لائٹ جلانے کی سوئچ بالکل اونچائی پر ہو جہاں تک ہمارا ہاتھ نہ جاتا ہو تو لوگ کہیں گے کس میکینک نے اس سوئچ کو لگایا وہ بیوقوف ہے, کیونکہ ہمیں لائٹ کی برابر ضرورت پڑتی ہے. ہمیں اس سوئچ کو اپنے ہاتھ کی پہنچ تک رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم جب چاہیں تب ہم اس روشنی کو جلا سکیں. قرآن کریم کو اللہ نے نور کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر قرآن پڑا ہوا دھول کھا رہا ہے اور ڈسٹ کے اندر اٹا ہوا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ, اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ آپ نے اللہ کے کلام کی کیسی بے حرمتی کی ہے. میرے پیارے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کو میوزک اور گانوں سے سکون ملتا ہے. اللہ کی قسم اگر ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سنیے, دل نہیں روح خوش ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن, 3 جگہوں پر اپنے دل کو ٹٹولا کرو, اپنے دل کو تلاش کیا کرو 3 جگہوں پر. اگر 3 جگہوں پر تمہیں اپنا دل ملے تو سمجھو کہ ہاں تمہارے پاس دل ہے, ورنہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے اور اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں دل عطا کر دے. کون سی 3 جگہیں ہیں؟ فرمایا عند سماع القرآن, جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو اور آپ قرآن سن رہے ہوں لیکن آپ کا دل اگر قرآن میں نہیں لگ رہا ہو تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں آپ کا دل مردہ ہو رہا ہے. دنیا کے رنگینیوں نے کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو ڈیڈ کر دیا ہے. اس دل کے اندر روح پھونکنے کی ضرورت ہے, اس دل کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وفی مجالس الذکر, اور اسی طریقے سے جہاں ذکر کی بات ہو رہی ہو, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں, وہاں پر بھی اگر آپ کا دل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا دل ڈیڈ ہو چکا ہے. اور تیسرا وفی اوقات الخلوہ, جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوں, تنہائی میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہ آتی ہو, آپ کے دل میں اپنے گناہوں پر شرمندگی آپ کو محسوس نہ ہوتی ہو, تو سمجھ جائیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو قرآن کریم کو چھوڑنا یہ چوتھی بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی. نمبر 5, 5ویں وجہ ہمارے نوجوانوں کی دین سے دور. کسی بھی قوم کا کیپٹل ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان, کسی قوم کی امیدیں ہوتی ہیں اس قوم کے نوجوان, کسی قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے اس قوم کے نوجوانوں کا. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ان کے مشغلے کیا ہیں, ان کی مصروفیت کیا ہے, یہ دن رات کہاں بزی ہیں؟ آپ ذرا جائزہ لے لیں. نہ اللہ کی محبت ہے دلوں میں, نہ رسول کی محبت ہے دلوں میں, نہ دین کا جذبہ ہے دلوں میں. کوئی عشق و محبت میں لگا ہے, کوئی ڈرگس میں لگا ہے, کوئی گنڈا گردی میں لگا ہے, کوئی دنیا کمانے کے چکر میں پاگل بنا پھر رہا ہے. ان کے دل میں میرے بھائیوں دین کہاں ہے؟ ان کے دل میں آخرت کی طلب کہاں ہے؟ میرے نبی کے صحابہ بھی تو نوجوان تھے, حضرت خالد بن ولید بھی تو نوجوان تھے, عثمان غنی بھی تو نوجوان تھے, علی بن ابی طالب بھی تو نوجوان تھے, زید بن حارثہ بھی تو نوجوان تھے. میرے نبی کی پوری ٹیم نوجوانوں کی ٹیم تھی. اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے سب نوجوان تھے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے وہ ہیروز جو اسلامی تاریخ کے ریئل ہیروز ہیں, ذرا ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں اور ذرا اپنی زندگیوں کو کمپیئر کریں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. یہ جوانی اللہ نے بڑی قیمتی دولت دی ہے, یہ جوانی اللہ نے بڑی قیمتی نعمت دی ہے, اور اس جوانی کا حساب اللہ کل قیامت کے دن لے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, تو نے اپنی جوانی کو کہاں استعمال کیا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا. نمبر 6, ہماری ذلت و رسوائی کی 6ٹھی وجہ, نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سماج کا ایک اور بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے جس کا سماج پر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, بڑا اثر پڑتا ہے, اور وہ ہے عورتوں کا طبقہ. عورتوں کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے.
کیونکہ ایک عورت اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، تو ایک ماں کے اندر اخلاق نہیں ہے، ایک بیوی کے اندر اخلاق نہیں ہے، ایک بہن کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر بن گئی تو اس نے پورے پریوار کو بنا دیا، پورے خاندان کو بنا دیا، اور ایک عورت اگر بگڑ گئی تو اس نے پورے پریوار کو بگاڑ دیا۔ آج ہماری عورتوں کو ہم نے موبائل ان کے ہاتھوں میں لا کے دے دیا، ہم نے گھروں میں ٹی وی لا کے رکھ دیا، ہم نے ڈش کا ریچارج بھی کرا دیا، ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کرنے والے تمام وسائل ان کو عطا کر دیا۔ ہماری عورتوں کو بے حیائی کے جال میں پھنسانے والی تمام چیزیں 24 آورز اویلیبل، ہماری عورتوں اور لڑکیوں کو اوریانیت اور زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جانے والی تمام چیزیں 24 آورز اویلیبل، لیکن دین کے قریب لانے والی چیزیں 0% اویلیبل۔ جمعہ کے خطبوں میں عورتیں نہیں آتی، ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے صاحب۔ ہم سے یہاں کے ذمہ داروں نے کہا شیخ ہمارے یہاں عورتوں کو لوگ مسجدوں سے دور رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے عورتوں کو مسجد سے اس لیے دور رکھا ہے کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صاحب عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، ان کا مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے، تو معاف کیجئے کل سے شاپنگ کے لیے بھی عورتوں کو لے جانا بند کر دیجئے۔ کل سے پٹنہ کے بڑے بڑے پکنک اسپاٹس پر بھی عورتوں کو لے جانا بند کر دیجئے، کل سے بازاروں میں بھی عورتوں کو لے جانا بند کر دیجئے۔ اور اگر آپ بازاروں اور مارکیٹوں اور شاپنگ مالز اور پکنک اسپاٹ سے اپنی عورتوں کو نہیں روک سکتے تو آپ کو مسجد سے روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو۔ نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں، اس زمانے میں انسٹاگرام نہیں تھا، اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، اس زمانے میں بدکاری نہیں تھی، وہ زمانہ نیک بندیوں کا تھا، اللہ کی پاک باز بندیوں کا تھا، وہ اماں عائشہ کا دور تھا، وہ حضرت فاطمہ کا دور تھا، اس دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں۔ آج تو اور زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری قوم کے غیور نوجوانوں، اگر آپ کے اندر سماج کی اصلاح کی فکر ہے تو انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز پڑھ کر کے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کریں گے اور اپنی عورتوں کو ہم بھیجیں گے۔ اور صرف جمعہ کے خطبے نہیں، مہینے میں کم سے کم ایک دن آپ کے ہر انسان کے گھر میں کم سے کم ایک دن ایسا درس ہونا چاہیے، ایسی مجلس ہونی چاہیے، ایسا ایک پروگرام ہونا چاہیے جہاں عورتوں کے متعلق جو ہے مسائل پر اور ان کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر گفتگو ہو۔ ہم عورتوں تک اگر دین نہیں پہنچا پا رہے ہیں، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہماری عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں غلط راستے پر جا رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ آپ گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو چور تو گھر میں انٹری کرے گا نا۔ آپ گھر کی سیکیورٹی کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ چور کا صفایا ہو جائے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 7، 7ویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری ذلت اور رسوائی کی 7ویں وجہ یہ ہے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے۔ دین ہماری زندگی میں بہت سیکنڈری ہے کہ چلو بھائی جمعہ کا دن آئے گا، سفید کپڑا پہن لیں گے، عطر وغیرہ لگا کے وضو کر کے مسجد میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جمعہ کے بعد اگلی شکل جو ہماری مسجد میں نظر آئے گی وہ اگلے جمعہ کو نظر آئے گی۔ میرے بھائیو، دین کوئی ویکلی سائیکل نہیں ہے کہ جس کو ایک ہفتے میں پورا کر دیا جائے۔ دین سال میں 1 مہینہ تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دین کا تعلق تو زندگی کی پہلی صبح سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک نوجوان کی تصویر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی، اللہ اللہ، ایک ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان، بہترین شکل و صورت کا مالک، بہترین ہیئر اسٹائل کا مالک، آج کینسر جیسی بیماری میں وہ ایسا مبتلا ہوا ہے، آج اس کا پورا بدن گل چکا ہے، اور اس کی دونوں جو شکل ہے، جو پہلے کی اور جو اب کی شکل ہے، میرے بھائیوں دونوں شکلوں کو آپ دیکھیں گے اور کمپیئر کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، کورونا کا ہم نے دور دیکھا، اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے نوجوان دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ جاؤ قبرستان میں لیٹے ہوئے ان مکینوں سے پوچھو دنیا میں جنہوں نے بڑے گلچھرے اڑائے تھے، بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، آج وہ قبر میں اللہ کو اپنا حساب دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی اس ذمہ داری کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ یہ چند روزہ زندگی گزار کر آخر اپنے رب کے پاس ہمیں جانا ہے اور اپنے پروردگار کو جواب دینا ہے۔ ہمارا رب ہم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے دین کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں طاقتور بنایا تھا، تمہاری کتنی انرجی میرے دین کے لیے خرچ ہوئی؟ ہم نے تمہیں انٹیلیجنٹ بنایا تھا، تمہاری عقل اور تمہاری دانائی اور تمہارا وزڈم میرے دین پر کتنا استعمال ہوا؟ ہم نے تمہیں رائٹر بنایا تھا، تم نے دین کے لیے کیا لکھا؟ ہم نے تمہیں مقرر بنایا تھا، تم نے دین کو پھیلانے کے لیے کیا تمہارا جو ہے رول رہا؟ ہماری جو بھی ہماری ٹیلنٹ اور جو بھی صلاحیت ہو ہم اس کو دین کے لیے استعمال کریں میرے بھائیوں، اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی ہم نے اپنے جانوروں کے گلے پر قربانی جو ہے چھری چلا کر پیش کی ہے۔ دین قربانی کا نام ہے، اور جب تک دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور لاسٹ اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج ہم ذلت اور رسوائی میں اس لیے بھی مبتلا ہیں کیونکہ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اگر واقعی میں بھروسہ ہو جائے تو غار ثور میں جب ابو بکر صدیق نے گھبرا کے میرے نبی سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ چکا ہے اور ذرا سا اگر وہ نیچے دیکھ لے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے پورے توکل اور یقین کے ساتھ کہا تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ہم صرف دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے اللہ۔ مگر یہاں توکل کا مطلب میں یہ بھی بتا دوں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ پیدل چلیں گے کہ صاحب مجھے اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ آپ بیمار ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے صاحب مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ جب چاہے گا تب شفا دے گا۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل یہ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اللہ کے اسباب کو اختیار کریں۔ ماں بچے کو جنم تب دیتی ہے جب وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے۔ اگر شادی ہی نہ ہو اور میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو اور انسان اولاد کی دعا کرتا رہے تو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ابھی ایک بڑا لیٹسٹ واقعہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، کیرلا سے ایک جو ہے نوجوان ہے شہاب نام کا، وہ 2023 میں حج کرنے کے لیے ابھی سے وہ اپنے گھر سے پیدل نکلا ہوا ہے، اور بڑے اس کے ویڈیو شیئر ہو رہے ہیں صاحب، بڑے اس کے فوٹو شیئر ہو رہے ہیں، اور لوگ بڑا اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے گھر سے محبت کے نام پر یہ حرکت مناسب نہیں ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول کے دور میں ایک عورت نے منت مانی، نذر مانی اللہ کے نام کی کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کر دیا تو میں پیدل جاؤں گی، اللہ کے گھر کا طواف کروں گی، پیدل جاؤں گی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے حکم دیا کہ اللہ کو تیرے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سواری کر کے جا کر کے اپنا طواف کر، تجھے پیدل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج فلائٹ کا سفر موجود ہے، آج تمام سفر کے وسائل موجود ہیں۔ آج اگر کوئی انسان شہرت پانے کے لیے اور فیمس ہونے کے لیے اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ ہم پیدل حج کرنے جائیں گے، تو اس بات کا ڈر ہے، دل کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ اگر واقعی میں کوئی انسان شہرت کے مقصد سے ایسا کر رہا ہے تو کہیں وہ حج اور عمرہ اس کے لیے وبال کا سبب نہ بن جائے۔ عبادت جتنی بڑی ہوتی ہے میرے بھائیوں، پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کا صحیح ہونا بھی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا توکل کا مطلب یہ کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں، نہیں۔ نبی نے بدر میں 313 صحابہ کو لا کر کے کھڑا کیا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ تو ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جو یہ ذلت و رسوائی کے جو اسباب بیان کیے گئے، جو وجوہات بتائی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سب معاملات میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کے ساتھ ہم سب کا تعلق جوڑ دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے اندر دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما دے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔